بے حد اور نہایت مال جمع کرنا عین مطابق اسلام قرار پا گیا، بشرطے کہ اس میں سے کچھ ٹکے خیرات کر دیے جائیں، اور ان پیسوں کا نام زکوٰۃ قرار پایا۔ کیا رسول اللہ اپنی امت کے لیے یہ روا رکھیں گے کہ وہ بے حد دولت جمع کرتی جائے اور دوسری طرف 100 میں سے 90 بھوک سے مرتے رہیں، اور وہ جو 10% روپے ٹکے جمع کرتے ہیں ان میں سے صرف 2.5% سالانہ خرائط کر دیں اور باقی 97.5% دولت اپنے پاس رکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ مال طیب ہو گیا؟ یہ 2.5% سالانہ زکوٰۃ، یہ روایت ایک وسیع روایت ہے، یہ اللہ کے حبیب پر تہمت ہے جسے ہم مروجہ زکوٰۃ کی سند میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمان جاہلوں نے اس زکوٰۃ کی جزیات، نصاب، شرح، مدت وغیرہ وغیرہ مقرر کر دی، اور ان کے مطابق کچھ روپے دے دینے سے اطمینان کر لیا کہ خدا کے حکم عطا زکوٰۃ کی تعمیل ہو گئی۔ یاد رکھو مسلمانوں، نہ اس قسم کی زکوٰۃ کا کوئی حکم قرآن میں ہے، نہ ان جزیات کا اس میں کوئی ذکر ہے۔ پھر زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے مصارف، اس کے استعمال خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کا استعمال کہیں بیان نہیں کیا۔ اس کے لیے جس آیت کو بطور سند مسلمان پیش کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ آیت 60، انما الصدقات الفقراء والمساکین۔ سورہ توبہ آیت 60 کی آیت میں مسلمانوں صدقات کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نشو و نما کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جو کسی وجہ سے خود کام کے قابل نہیں، وہ لوگ جو دوسروں کی محکومی کی زنجیروں میں ہیں، جو غلام ہیں، انہیں آزادی دلانے کے لیے ان صدقات کا استعمال کرو۔ ایسے لوگ جو دشمن کے تاوان یا قرض کی بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ آیت 60، اس کے اندر یہ صدقات کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کے نہیں۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کو صدقات کہیں نہیں کہا۔ صدقات تو مسلمانوں بالکل الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان علماء، سیاستدان اور عام مسلمان بھی انہی مصارف کو زکوٰۃ کے مصارف کہہ کر پکارتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ان حضرات کے نزدیک اللہ سبحانہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو زکوٰۃ کے مصارف نہیں کہا، بلکہ صدقات کے مصارف کہہ کر پکارا، اور اسے علماء پر چھوڑ دیا کہ صدقات سے مراد زکوٰۃ لے لیا کریں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب ہم صدقات کا مفہوم سمجھا کر اپنے بیان کو آگے جاری کریں گے۔ صدقات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں، اولین مراحل میں مومنین کی جماعت تو وجود میں آئی، لیکن اسلامی نظام قائم نہیں ہوا تھا، اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی محتاجوں اور مسکینوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری تھا، اس لیے ہر اس آدمی کو جس کے پاس 4 پیسے تھے، ہر مسلمان کو جو مرفع الحال تھا، ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کی اس مدد کو صدقات کہا جاتا تھا۔ پھر ضروریات کے لیے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپیل بھی ہوتی، بعض اجتماعوں میں صحابہ کی طرف سے اس کے جواب میں عطیات پیش کیے جاتے۔ یہ عطیات وہ صدقات تھے جن کے متعلق سورہ توبہ آیت 103 میں بھی اللہ سبحانہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ تم ان عطیات کو وصول کر لیا کرو جو یہ اپنی دولت سے پیش کرتے ہیں۔ ان عطیات سے ان کے قلب اور دماغ کی تطہیر ہوگی، ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما
تزکیہم کا انتظام ہوگا۔ ان کے اس قسم کے ایثار کی تحسین اور ستائش سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور تمہاری یہ حوصلہ افزائی ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ مسلمان بہن بھائیوں، اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیا کرو۔ مسلمانوں، سارے قرآن میں ان سے زکوٰۃ وصول کر لیا کرو کہیں نہیں آیا۔ دوسرے یہ کہ تزکیہم کہہ کر اس امر کی وضاحت کر دی کہ اس کا مقصد ان کی ہی نشو و نما، ان کے دوسرے بھائیوں کی نشو و نما کا اہتمام ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ زکوٰۃ اسلامی نظام کی کسی آمدنی کا نام نہیں، کسی اسلامی نظام حکومت کی، اسلامی حکومت کی آمدنی کے مقصد کا نام ہے۔ یعنی حکومت کی یہ آمدنی اس مقصد لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف ہوگی جو مسکین ہیں، محتاج ہیں۔ مسلمانوں، جب اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، یہ آمدنی انہی صدقات، انہی عطیات کی شکل میں تھی۔ جب اس حکومت کے ذریعے قرآن کا معاشی نظام وجود میں آ گیا، اسلامی نظام آ گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو انفرادی صدقات کی ضرورت نہ رہی۔ پھر مومنین کا سارا زیادہ مال جو ان کی ضروریات سے زیادہ تھا، اس مقصد کے لیے وقف ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ کا یہ مروجہ مفہوم اس دور میں وضع ہوتا ہے جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوتی ہے اور قرآن کے معاشی نظام کی جگہ نظام سرمایہ داری پھر سے در آتا ہے۔ مسلمانوں، زکوٰۃ کا یہ مفہوم در حقیقت نظام سرمایہ داری پر اسلامی ٹھپا لگانے کے لیے تھا۔ اب یہاں ہم ایک اور گوشے کو سامنے لاتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد از ضرورت ایک پیسہ بھی اپنے گھر میں نہ رکھتے تھے۔ یہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے سب سے پہلے اس نظام پر عمل کیا، انہوں نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ ان کے پاس زائد از ضرورت ایک پیسہ نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں، قرآن کی اب ایک آیت ہے، سورہ احزاب آیت 33، اس میں تو اللہ سبحانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ نساء النبی کو ارشاد فرمایا ہے کہ تم اقامت صلاۃ، اطاع زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں زائد از ضرورت ایک پیسہ نہ ہو، اس گھر کی ازواج مطہرات مروجہ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ تو اس سے واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ سے مراد جمع شدہ دولت میں سے 2.5% روپیہ ادا کرنا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سورہ الجمعہ آیت 2 کے مطابق حضور نبی اکرم کا فریضہ یہ بھی بتایا گیا ہے، یزکیہم، مناسب تعلیم و تربیت سے افراد امت کی صلاحیت کی نشو و نما کرنے والا، نشو و نما کریں۔ یہ وہ فریضہ ہے جسے حضور کے اہل خانہ اپنے حلقہ اسر میں ادا کرتے تھے۔ یعنی ان کو حکم ہے کہ اللہ کی صراط پر چلیں، اللہ کی صراط کو قائم کریں اور لوگوں کی، مسلمان عورتوں کی مناسب تعلیم و تربیت بھی کریں، تاکہ ان کی صلاحیتیں، ان کی سیرت و کردار کا تزکیہ ہو۔ یہی حکم سورہ الانبیاء آیت 73، سورہ مریم آیت 31 اور آیت 55 میں انبیاء سابقہ اور ان کے اہل خانہ کو بھی دیا گیا۔ مسلمانوں، قرآن کریم میں اطاع زکوٰۃ افراد معاشرہ کو سامان زندگی، سامان نشو و نما مہیا کرنا ہے اور اسلامی مملکت کا فریضہ اور ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جہاں جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم یا ذکر ہے، اس سے مراد افراد معاشرہ کو سامان زندگی، سامان نشو و نما مہیا کرنا ہے۔
اور ایک حکومت مسلمانوں اس وقت اسلامی کہلا سکتی ہے جب وہ اس ذمہ داری کو پوری کرے اور اس پر عمل پیرا. پھر یہاں تک عشر کا تعلق ہے. زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، یہ بھی ہمارے دور سرمایہ داری، دور ملوکیت، دور یزید اور اس کے بعد کی حکومتوں کی وضع کردہ تصور ہے. قرآن کے اندر، قرآن کے معاشی نظام کی روح سے تو زمین تمام مخلوق کے لیے ذریعہ پرورش ہے. اس پر تو کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسانی معیشت میں مسلمانوں زندگی کے مسئلے کو خام خواہ انسان نے اور خاص طور پر مسلمان نے پیچیدہ بنایا ہے. حالانکہ بات اس قدر واضح اور صاف ہے کہ اس کے سمجھنے کے لیے نہ کسی افلاطون کے دماغ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ارسطو کی منطق کی حاجت. اللہ سبحانہ نے اپنے آپ کو الحی کہنے کے ساتھ ساتھ القیوم بھی فرمایا ہے، یعنی زندگی کو عطا کرنے والا اور زندگی کو قائم رکھنے والا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اگر زندگی عطا کی ہے تو زندگی کے قائم رکھنے کے لیے جس قدر سامان اور اسباب کی ضرورت تھی اسے بھی ساتھ ہی عطا کر دیا. قیام زندگی کے لیے روشنی، حرارت، ہوا، پانی، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے ان تمام اشیاء کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے مہیا کر دیا. روشنی، حرارت، ہوا، یہ مسلمانوں سطح زمین کے اوپر عموماً آپ کو موجود نظر آتی ہے. خوراک کے متعلق اس نے سورہ حجر میں فرمایا، ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان معیشت رکھا ہے، اس کے لیے بھی جس کے تم رازق نہیں ہو. آپ غور کیجئے کہ معیشت کا لفظ قرآن نے زمین کی پیداوار کے لیے استعمال کیا ہے. سورہ طہ آیت 54 اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ. جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ زمین، ارض اور دیگر ذرائع حیات انسان کی، تمام انسانوں کی زندگی کے لیے، ان کی پرورش کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے ہی موجود تھے. اب آپ غور کیجئے کہ دنیا کے کسی مبنی برحق قانون اور قاعدے کی روح سے کوئی شخص ان ذرائع حیات، حرارت، روشنی، ہوا، پانی، زمین میں سے کسی کا اپنے آپ کو مالک بنا سکتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے مشترکہ اور یکساں وجہ قیام زندگی ہو؟ ارے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ قطعہ زمین فلاں شخص سے خریدا یا اپنے باپ سے ورثہ میں پایا. آپ اس سلسلے کو پیچھے کی طرف لوٹاتے جائیے، اس شخص تک پہنچ جائیے جس نے سب سے پہلے اس قطعہ زمین کو اپنی ملکیت کہا تھا. اس سے پوچھئے اس نے یہ قطعہ کس سے خریدا، کس سے ورثہ میں پایا. ظاہر ہے یہ اس نے دھاندلی سے اس قطعہ کو، اس زمین کو اپنی ملکیت بنایا. اب جو چیز مسلمانوں شروع میں دھاندلی سے کسی کے قبضے میں آئی ہو، اس پر مالک بن کر بیٹھ جانا اس نوع انسانی کے خلاف ہے، ایک جرم عظیم ہے. یہ تو سب انسانوں کی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے.